ایک انسان کو لوگوں میں بات کرنے کے لیے اسی وقت کھڑا ہونا چاہیے جب اس کو معلوم ہو کہ سلف میں کس چیز کا اتفاق ہے، کس چیز کا اختلاف ہے، کیا ناسخ ہے، کیا منسوخ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس نے کیا کہا، صاحب وہ آپ کو جنت میں ایک منی خدا بنانے والا ہے۔ کہاں سے آیا؟ یہ عقل سے آیا۔ یہ جملہ سلف میں کسی نے کہا ہے؟ کم سے کم آدمی، ہم جیسا آدمی یہ سوچے گا کہ بھئی ایسا بولنا ٹھیک ہے کہ نہیں، کیونکہ خدا کا لفظ آ رہا ہے اس میں، اور وہ آپ کو منی خدا بنانے والا ہے۔ منی خدا کا تو تصور وہی تھا جو مشرکین کا ہے، کیونکہ وہ اپنے معبودوں کو معبود مانتے تھے لیکن اللہ کو بڑا مانتے تھے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں۔ تو بڑا کون ہوا اس میں؟ کون پہنچانے والے ہوئے؟ وسیلہ۔ اور اصل کس تک پہنچنا ہے؟ تو وہ بڑا ہے، وہ بڑا مانتے تھے، ان کو کیا مانتے تھے؟ چھوٹا۔ کیا اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر مانتے تھے؟ یہ بات یاد رکھیں، جب ہم شرک کے بارے میں بہت باتوں کا سوچتا ہے، اور اکثر اس میں غلطی ہوتی ہے کہ اللہ کے برابر کر دینا، اور اکثر شرک کرنے والے کہتے ہیں ہم اللہ کے برابر تھوڑی نہ مانتے ہیں، اللہ کو بڑا مانتے ہیں۔ اللہ کے برابر کر دینا مقام مرتبے کے اعتبار سے نہیں، عبادت کے استحقاق کے اعتبار سے۔ میرے جملے کو یاد رکھیں، اللہ کے برابر کر دینا کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایگزیکٹلی اللہ جیسا مانتے ہیں؟ کون سے دور میں لوگ اللہ جیسا اپنے معبود کو مانتے تھے؟ وہ تو چھوٹا ہی مانتے تھے، ہمیشہ بڑا اللہ ہے۔ بابوں کا انکار کرنے والا کہا جاتا ہے کہ دیکھو شیطان سے لڑتے 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 کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم خود ایک شیطان بن جاؤ۔ بعض اوقات آدمی کسی کی تردید میں، فتنوں کے رد میں کھڑا ہوتا ہے اپنے زوم میں، لیکن سر کے اوپر کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ خود ہی گارڈن میں گھوم رہا ہوتا ہے کھلکتا ہوا۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کو پھر ایک مقام مل جاتا ہے، اور کچھ سکسیس بھی ملتے ہیں، مینی سکسیس۔ اس کے بعد اس کو ہو جاتا ہے سپر کانفیڈنس، میرے اتنے فالوورز ہیں، میرے اتنے لائکس ہیں، اور میں اتنا بڑا ہوں دنیا میں۔ The damage is done. The damage is done. وہ آدمی پھر خود کو ڈیمیج کرنے لگتا ہے۔ میرا اپنا ماننا ہے، اور عام طور سے تاریخ کا یہ یعنی اصول ہے کہ بعض اوقات اہل باطل خود ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنا ہی رد کر لیتے ہیں۔ تاریخ میں آپ دیکھ لیں، آدمی بہت اوپر تک جاتا ہے، اس کے بعد میں کچھ ایسا کرتا ہے کہ سیدھا نیچے آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، سلف کی رہنمائی اس کے پاس، اس کا منہج نہیں ہوتا ہے، اور اہل علم کی ماتحتی اس کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ آزاد ہو جاتا، یہ تو نہ بڑا ہو جاتا، اب عالموں کے انڈر میں کہاں رہے گا یہ بیچارہ؟ عالم اس کے نیچے رہیں گے، وہ سدیس کی قلت کی اصلاح کرنے والا بنے گا جس کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، دیکھ کے غلطیاں کر رہا ہے آدمی۔ آپ دیکھیے اس انالوجی کی بنیاد پر، اس طرح سے استنباط کا طریقہ اپنا کر ایک انسان نہ صرف جنتیوں کو بلکہ دنیا میں بھی، نہ صرف ایمان والوں کو بلکہ کافروں کو بھی، نہ صرف انسان کو بلکہ جانوروں کو بھی منی خدا بولنے کا دروازہ کھول رہا ہے۔ منی خدا نہیں، خالق مخلوق کا فرق یاد رکھتے ہوئے۔ مشرکین کے خالق مخلوق کا فرق یاد نہیں رکھتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے بار بار کیوں بتایا کون ہے جو خالق ہے، سب کا خالق ہے؟ وہ مانتے تھے نا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے معبود بنا رکھا تھا۔ تو منی خدا کا جو اس طرح سے اگر آدمی اپنی عقل استعمال کر کے اس طرح کی باتیں ایجاد کرے، آپ دیکھیے ایسا گندا کفر جو بعض اوقات یعنی قبروں کو پوجنے والے بھی نہیں کرتے ہیں، وہ بھی یہ نہیں مانتے اس طرح سے کہ جانور بھی جو ہے منی خدا ہیں، بولتا ہے کوئی ایسا، لیکن اس کا نتیجہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ اس طرح سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی دلیل دے رہا ہوتا ہے قرآن اور حدیث کی، لیکن وہ گمراہ ہوتا ہے، دلیل سے بعض اوقات وہ بات نہیں نکلتی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. موقر علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، یہ میرے لیے بہت ہی خوشی اور سعادت کی چیز ہے کہ آج آپ لوگوں کی اس مجلس میں فجر کے بعد میں جمع ہوں۔ یہ ایسا وقت ہے جو دنیا آرام میں گزارتی ہے اور بہت سے لوگ عبادات کو برباد کر کے غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں خاص طور سے نوجوانوں کا اس وقت میں اس عنوان کے تحت اس مجلس میں جمع ہونا، ایسے علاقے میں جہاں ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جیسے آج ہم کو جمع کیا ہے، اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں جمع کرے، جنت الفردوس میں جمع کرے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، یہ اس پروگرام کی یا اس ورکشاپ کی آخری گویا کہ مجلس ہے، جس میں منہج سلف اور نوجوان یا نوجوان اور منہج سلف، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں ہم کو دیکھنی ہیں۔ اس سے پہلے جو عناوین ہوئے ہیں ماشاءاللہ وہ بہت ضروری عنوان ہیں، چاہے وہ استقامت کے اعتبار سے ہوں یا اسی طرح سے اصحاب کہف کے باب میں ہوں یا اسی طرح سے دوسرے عنوان ہوں۔ یہ عنوان اسی سلسلے کی ایک کڑی اس کو سمجھا جا سکتا ہے جو استقامت کے اعتبار سے، استقامت سے ایک اعتبار سے جڑا ہوا ہے۔ عربی زبان میں استقامت کا معنی ہوتا ہے اعوجاج سے بچنا، ٹیڑھے پن سے بچنا، اور اس میں جمنے کا بھی معنی پایا جاتا ہے۔ ثبات عموماً جمنے کو کہتے ہیں، استقامت سیدھے جانے کو کہتے ہیں، نہ دائیں جانا نہ بائیں جانا، بلکہ سیدھے چلتے رہنا، اور اس میں مداومت کا معنی شامل و داخل ہوتا ہے کہ سیدھے راستے پر جمے رہنا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارا یہ عنوان اسی سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا ہے جو اللہ رب العالمین نے سارے اہل ایمان کو سکھائی اور اس کو لازم کر دیا کہ وہ اپنی نمازوں میں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس کو مانگیں، امام بھی، مقتدی بھی، جماعت کی نماز میں پڑھنے والا بھی اور منفرد بھی، فرض نماز ہو یا سنن ہو، نوافل ہو، عید کی نماز ہو خوشیوں کے موقع والی، یا جنازے کی نماز ہو غم کے وقت والی، مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا بچے ہوں، جوان ہوں بوڑھے ہوں، سبھی کے لیے لازم ہے، حتیٰ کہ امتی ہو یا نبی ہو، اس کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ اس دعا کو مانگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے جس کی انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے سے بھی زیادہ، اس لیے کہ منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کا پانا اور اس راستے پر جمے رہنا یہاں تک کہ انسان اپنے مقصود تک پہنچ جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ باقی ضروریات انسان کی اسی سفر کے لیے معین و مددگار ہیں، کھانا پینا، لباس، گھر اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، یہ مقصد کی تکمیل کے لیے، مقصد کے حصول کے لیے وسائل ہیں، اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے
ایسے راستے پر چلے کہ وہ اللہ تک پہنچے، اور اللہ تک لے جانے والی راہ صراط مستقیم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر سارے نبی چلے، اور ہر دور میں نبی کے متبعین اپنے درجات کے تفاوت کے ساتھ اس پر چلتے رہے، چاہے وہ صدیقین ہوں، شہداء ہوں یا صالحین ہوں۔ یہ وہ راستہ ہے جس کو ہم منہج کہتے ہیں۔ منہج صراط مستقیم کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اسی لیے اگر آپ عربی زبان کی ڈکشنریز دیکھیں یا حدیث کے مفردات یا غریب الحدیث کی کتابیں دیکھیں، جیسے ابن الاثیر کی کتاب ہے النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، یا اسی طرح سے اور جتنی بھی لغات ہیں آپ ان کو معاجم ان کو دیکھیں، ان میں آپ کو منہج سے مراد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ الطریق الواضح، الطریق الواضح، بالکل واضح راستہ۔ اسی واضح راستے کا نام قرآن کریم میں الصراط المستقیم ہے، سیدھا راستہ، شاہراہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، اس سے انحراف انسان کو منزل سے اور اچھے انجام سے دور لے جاتا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اس آیت میں عجیب بات یہ کہ اس میں صراط اور سبیل دونوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کو سبیل بھی کہا جاتا ہے، اس کو صراط بھی کہا جاتا ہے، لیکن سبل نہیں۔ لیکن سبیل جب بھی آئے گا اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو وہ اللہ والا راستہ ہوگا یا نبی کی طرف ہوگی۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی کی پیروی کرو، اسی پر چلتے رہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کی نسبت کسی کی طرف نہیں، وہ کسی کا بھی بنایا ہوا راستہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ راستے سارے کے سارے شیطان والے راستے ہیں۔ شیطان کسی نہ کسی گمراہ کے ذریعے سے ایسا راستہ بنوا دیتا ہے اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہوئے جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ خود تو شیطان آ کے مقتدا بن کے کھڑا نہیں ہوتا ہے کہ چلو میرے ساتھ، وہ دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی کو کھڑے کر دیتا ہے۔ مختلف ادوار میں، مختلف علاقوں میں اس نے کھڑا کیا لوگوں کو، اور وہ شیطان کے نمائندہ بن کر لوگوں کو شیطان کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبل کی طرف نہ جانا، ان کی پیروی مت کرنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ، یہ سبل اللہ کی سبیل سے تم کو دور کر دیں گی، بھٹکا دیں گی۔ سبیل ہی میں اضافت اللہ کی طرف ہے، اللہ کی راہ۔ تو صراط مستقیم اللہ والا راستہ ہے، وہ راستہ جو اللہ تک لے جاتا ہے اور جس کو اللہ نے طے کیا ہے اور جو اللہ کی پسند والا راستہ ہے۔ اسی راستے پر چل کر انسان اللہ کی رضا پاتا ہے، اس راستے کو چھوڑ کر انسان اللہ کی سزا پاتا ہے۔ لہذا منہج کیا ہے؟ منہج وہ راستہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور ان کے بعد کے طبقات جو انہی کی پیروی کرتے رہے، تابعین اور تبع الاتباع اور ان کے بعد بھی، ہمارے اپنے دور سے ہم سے پہلے تک، اس راستے کو صراط مستقیم کہیں گے، اس راستے کو منہج کہا جائے گا، سلفی منہج۔ لیکن سلف کون ہے؟ سلف وہ لوگ ہیں جو ہم سے پہلے گئے۔ تلک امۃ قد سلف، یہ ہم سے پہلے جانے والے، لیکن ہم کہتے ہیں سلف صالحین کیونکہ ہم سے پہلے جانے والے لوگوں میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، تو ہم بروں کے راستے پر نہیں چلتے، کیونکہ آگے اللہ نے کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اب تفریق کر دی۔ کون سا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جو اللہ کی دنیا میں نصرت اور مغفرت
رحمت اور آخرت میں نجات کا راستہ جن کو ملا، جو حقدار بنے، جن پر اللہ نے انعام کیا، دنیا میں ہدایت کا اور آخرت میں جنت کا، جو اس لا یضل ربی ولا ینسیا، جیسے کہا کہ فلا یضل ولا یشقا، کہ جو اس راستے کو اپنائے گا وہ کیا ہوگا، آخرت میں اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنے والا، لا یضل فی الدنیا ولا یشقا فی الآخرہ، کہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں شقی قرار نہیں پائے گا، بدبخت قرار نہیں پائے گا، ناکام نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں اس کو ہدایت ملے گی اور آخرت میں سعید ہوگا اس راستے پر چل کے۔ تو یہ سلف کا راستہ ہے۔ سلف کون ہے؟ جو ہم سے پہلے گئے، جن پر اللہ نے انعام کیا، دنیا میں اپنے سچے دین کو دے کر، اس کی صحیح معنوں میں پیروی کی توفیق دے کر۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ کی دنیا میں سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا، اس سے میں راضی ہوں، اور کسی دین سے راضی نہیں۔ یہ جو صراط مستقیم ہے، اس پر چلنے والے لوگ کون تھے؟ وہ سلف تھے۔ سلف کے راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں، جس میں انبیاء بھی آتے ہیں، کیونکہ سب کا راستہ ایک ہی تھا، اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے خاتم اور خاتم، اور پھر آپ کے بعد اس راستے پر، آپ کے ساتھ اس راستے پر چلنے والے صحابہ، اور ان کے بعد تابعین اور تبع الاتباع، اور اس کے بعد بھی بعض لوگوں نے اس میں تھوڑا سا کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ پڑوس میں یہاں وہاں سے بولنے والے آج کل بہت ہو گئے ہیں، بعض اوقات وہ ڈاکٹر بھی ہو جاتے ہیں کہ سلف کون ہے، منہج کیا ہے۔ سلف وہ سارے لوگ ہیں، اصلاً سلف صحابہ ہیں، لیکن وہ ابتدا کے اعتبار سے، انتہا کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور پھر وہ سارے اہل علم جو اسی راستے پر چلتے رہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے حد بندی نہیں کی ہے نجات کے اعتبار سے۔ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ختم، والذین اتبعوہم باحسان، وہ پہلے سبقت لے جانے والے مہاجر و انصار، اور وہ بھی جنہوں نے بہترین طور پر کمال درجے میں ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی۔ تو صحابہ کے بعد بھی لوگ تھے جو اس راستے پر چلتے رہے۔ یہ کہنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک ہی اس کو ہم مانیں گے، حضرت بعد میں فتنے شروع ہو گئے، شیخین کا دور تھا، پھر حضرت عثمان کے زمانے سے فتنے شروع ہوئے، وہاں پہ کئی بدعتی آ گئے، اس لیے ہم اس کو اوپر ہی رکھیں گے۔ فتنے تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی تھے، تو کیا کریں گے آپ، کس دور میں فتنہ ہو گیا اور گمراہ لوگ اس دور میں پیدا ہو گئے۔ خوارج کا فتنہ حضرت علی کے دور میں آیا، لیکن اس سے پہلے مسیلمہ اور کتنے سارے لوگ مرتد تو ہو گئے نا، اس کے ساتھ ہونے والے بھی لوگ تھے۔ تو کسی دور میں گمراہی کا آنا اس دور کے لوگوں کو سلف سے خارج نہیں کر دیتا ہے۔ اس طرح کی حد بندی نئے سرے سے کرنا یہ خود ایک غلطی ہے۔ ڈاکٹر زبیر وغیرہ جو بھی ہیں، انہوں نے اس طرح کی جو تعبیرات کی ہیں، یہ بہت دور تک لے جائے گی لوگوں کو۔ میں نام لے کر اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ بعض اوقات طبقہ القاب سے مرعوب ہو جاتا ہے اور فلسفیانہ انداز گفتگو سے متاثر ہو جاتا ہے۔ عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ بولنے کے سٹائل کو دیکھتے ہیں، مواد کو نہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، یہ مثبت اعتبار سے نہیں، منفی اعتبار سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات بات غلط ہوتی ہے، لیکن بولنے والا ایسا بول دیتا ہے کہ لوگوں پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، گویا کہ ان پر سحر ہو گیا ہے۔ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، انبیاء کس طرح سے بولتے، کہاں سے جادو کیا جا رہا ہے تم پر کہ تم اپنے اختیار کھو کر ان کے پیچھے چل رہے ہو، اندھے بن کر۔
لہٰذا یاد رکھیں اس دور میں نئے نئے افکار اور نئی نئی تعبیرات سے بچیں. جو ہمارا پرانا طریقہ ہے، جو اہل علم بولتے آئے ہیں، اسی پر جمے رہیں. ایسے آدمی سے دور رہیں جو یہ کہے میری رائے میں ایسا ہے، میرے خیال میں ایسا ہے، میں سمجھتا ہوں. بعض لوگوں نے تو ایسا کہا ہے لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں. میں کون؟ اور آگے بہت ہوگا ایسا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں اس کا یہ معنی ہے، میری تحقیق یہ ہے کہ دیکھیے میری تحقیق اگر کوئی کہتا ہے ایسے مسائل میں جو حوادث ہیں، نوازل ہیں، تب تو گنجائش اس میں ہو سکتی ہے. ایسا مسئلہ جو پہلے نہیں تھا، کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنا ہے یا بعد میں کچھ اور کرپٹو کرنسی آ رہی ہے یا اس طرح کے مسائل ہیں، پہلے نہیں تھے. اس میں آدمی کہہ سکتا ہے اس بارے میں مختلف اقوال آئے ہیں سامنے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ایسا. لیکن منہج اور اصول کے بارے میں پرانا جو اہل علم کا موقف چلا آ رہا ہے، اس میں کچھ نیا بولنا کہ یہ سب تو یہ بول دیے، ٹیبل سے ہٹا دو اس کو، میں چیز آپ کے سامنے پیکٹ کھول رہا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایسے لوگوں سے بچیں، چاہے وہ اپنے آپ کو کسی بڑے لقب سے اس کا تعارف کرائے یا اپنے آپ کو اہل حدیث کہے. جو واقعی اہل حدیث ہے وہ ڈٹ کے اہل حدیث بولے گا، چھپ چھپا کے نہیں. اس لیے بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو نیم اہل حدیث ہوں گے. میں شروع ہی میں اس کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بنیاد ہے. سب نوجوان آج سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، تو آج کئی افکار لوگوں میں عام ہو رہے ہیں اور آدمی ان کو سن رہا ہے. اور بعض اوقات بولنے والا ایسے انداز میں بولتا ہے جیسے اس نے ساری کتابیں پڑھ لی، اور آدمی بولا جب اتنا یقین سے بول رہا ہے تو واقعی اس میں سچائی ہوگی. بولنے والا بعض اوقات ایک غلط بات کو وہ خود غلطی پر ہوتا ہے، لیکن یہ بتائیں کیا ایک آدمی غلط ہو اور کانفیڈنٹ نہ ہو؟ ایسا ہوتا ہے؟ کانفیڈنٹ ہو بھی سکتا ہو، ایک دم کانفیڈنس کے ساتھ غلطی پر ہوتا ہے وہ. اگر آپ کو اس پر یقین نہیں ہے تو آپ دیکھیں قبر پرستی کرنے والوں کو، آپ کو گمراہ کہتے ہوں، ہم ہی حق پر ہیں. اب یہ بات ہے کہ آج ایسے بولنے والی بھی ہو گئے میں بھی صحیح ہوں، ہیں غلط. یہ کون سا طریقہ ہے میں بھی؟ پھر قبر پرستی کرنے والے سے بھی آپ یہ کہیں گے؟ یہ اصول آپ امت کو دے رہے ہیں، میں بھی صحیح ہوں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ علی الاطلاق اس طرح سے بولنا کفر تک بھی جا سکتا ہے. آپ اس کی گہرائی میں اگر جا کے دیکھیں، کیونکہ ایک آدمی عمومی طور پر بول رہا ہے، اس میں کوئی قیودات اس کی نہیں ہے، سارے فرقے اس کے سامنے ہیں. ہم کہہ رہے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. مطلب کون سا طریقہ ہے یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ایسا، صحابہ بولے ایسا، علماء بولے ایسا، بلکہ جن کو خوش کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے وہ بھی نہیں بولتے ایسا. مختلف طبقات ہیں وہ بھی نہیں بولتے ایسا میں بھی صحیح ہوں اور آپ بھی صحیح ہیں. وہ ان کو صحیح بولنے کے لیے تیار نہیں، یہ ان کو صحیح بول رہے ہیں، جبکہ ہم جان رہے ہیں کہ عقائد میں خرابی ہے. لیکن ہر دل عزیز بننے کا جو شوق ہے یہ مصیبت پیدا کرتا ہے. میری بات ہر آدمی کو پسند آئے ضروری نہیں، لیکن ہمارا کام ہے کہ بولیں، لوگوں کو سمجھ میں آئے. بعد میں آپ لوگ ہی بولیں کہ بتائے نہیں. ایسی چیزیں بعض اوقات لوگ مشہور ہو جاتے ہیں، مشہور ہونے کے بعد وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب تو ہم مقبول ہو گئے ہیں، تو پھر غیر مقبول باتیں اندر سے پھر جنات نکلنا شروع ہوتے ہیں. ہاں بعض اوقات کسی کی محبت میں آدمی اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی غلط بھی صحیح دکھنے لگتی ہے. کتنے لوگ شروع میں کہتے تھے علی مرزا بہت اچھا ہے، اس کو ہم منی مرزا کہہ سکتے ہیں. ایک بڑا مرزا تھا جو پہلے آیا، نبوت کا دعویٰ کیا. یہ دوسرا مرزا آ گیا جس نے نبوت سے بڑھ کے خدائی کا دعویٰ کر دیا. غور کریں، اس نے صرف نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ایک منی خدا بنانے والا ہے.
سنا ہے آپ لوگوں نے کہ نہیں؟ آپ بولے بھائی لوگ، آپ نہیں سنے؟ آپ لوگ سنا ہے؟ دیکھیے شروع میں لوگ سمجھتے تھے کیا زبردست آدمی ہے. میں اس کی تمہید میں بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ بات قرآن حدیث سے بول رہا ہے نا. سلف کا منہج کیوں ضروری ہے؟ سلفی منہج کیوں؟ یہ عنوان اتنا ہے کہ شام تک آپ بیٹھیں گے تو ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. سلف کا منہج کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ بعض اوقات آدمی کہتا ہے، ہم شروع میں بہت سارے لوگ یہ بولتے قرآن حدیث بس ختم. قرآن حدیث کون نہیں دیتا ہے؟ شروع دور سے آپ دیکھیں، خوارج جو سب سے پہلا فرقہ تھا، کیا وہ قرآن کی بات نہیں کرتا تھا؟ قرآن اٹھا کے کہتا تھا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے کافر. اتنا جنون ہو گیا اس چیز کا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کر دی. بعض اوقات کچھ افکار آدمی اپنے طور پر گھڑ لیتا ہے، کچھ اصول اپنے بنا لیتا ہے، اور اتنا زیادہ ان اصولوں سے چمٹ جاتا ہے، وہ اس کے اپنی ذہن کی اپج ہوتے ہیں، اس کا اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، وہ دین نہیں ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک سوچ سے پیدا ہوا بچہ ہوتا ہے. اب اس سے اتنا پیار ہو جاتا ہے اس کو کہ جو بھی اس بچے کو چھیننے لگے اس کی جان کا دشمن بن جاتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر بڑی سے بڑی شخصیت آ جائے، آدمی اس کو بھی رد کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو. اپنا ایک پیمانہ بنا لیتا ہے، میرے نزدیک یہ صحیح ہے. اچھا، یہ طے کرتے وقت وہ دیکھتا نہیں کہ اسلاف کا طریقہ کیا تھا، ان میں کیا اتفاق ہے، کیا اختلاف ہے، علمی اعتبار سے مسئلہ کتنا پیچیدہ ہے. کم علمی جلدی کنکلوژن پر لاتی ہے. جب زیادہ علم ہوتا ہے تو انسان بہت سوچ کے بعد میں نتیجے پہ پہنچتا ہے. اسی لیے مجلس میں عالم دیر سے بولتا ہے اور کم عالم جلدی بولتا ہے، بے عالم اس سے جلدی بولتا ہے. بعض اوقات عالموں کو چپ بٹھا کے نوجوان بولتے میں جواب دیتا ہوں اس کا، کیونکہ عالم جانتا ہے اس مسئلے میں اتنے اقوال ہیں اور اس میں اتنے دلائل ہیں. بعض اوقات دلائل میں بظاہر تعارض بھی ہوتا ہے، اس کو نتیجے تک پہنچنے کے لیے اور اس کو موجودہ حالت پر، موجودہ شخص پر اس کی تطبیق کرنے میں اس کو ٹائم لگتا ہے، پروسیس کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ بٹن دباتے انسٹنٹ فاسٹ فوڈ کی طرح وہ آ جاتا ہے اس کا جواب. یہ مسئلہ یہ فلاں ویب سائٹ سے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا، یہ جواب ہے اس کا، خلاص. دین ایک ہی ہے نا، ایسا نہیں ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک مفروضہ اپنے لیے بنا لیتا ہے اور پھر جو بھی اس سے ٹکرائے پھر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنی معتبر شخصیت ہے. اپنے فلسفے کی بنیاد پر وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں، یہ صحیح ہے، اب سب کو بلڈوز کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ خطرہ ہے. معاملہ الٹا ہونا چاہیے. ہم نتیجے پر پہنچنے کے لیے پہلے دیکھیں کہ ہم سے پہلے کون لوگ تھے جنہوں نے تحقیق کی اور نتیجے پر پہنچے، ان کی آراء کیا ہیں اور اجتماعیت، اتفاق ان کا کس چیز پر ہے. بعض اوقات ایسے مثال میں آدمی گفتگو کرتا ہے جس میں سلف کا اتفاق ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے. ایک انسان کو لوگوں میں بات کرنے کے لیے اسی وقت کھڑا ہونا چاہیے جب اس کو معلوم ہو کہ سلف میں کس چیز کا اتفاق ہے، کس چیز کا اختلاف ہے، کیا ناسخ ہے، کیا منسوخ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اس نے کیا کہا، صاحب وہ آپ کو جنت میں ایک منی خدا بنانے والا ہے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ عقل سے آیا. یہ جملہ سلف میں کسی نے کہا ہے؟ کم سے کم آدمی، ہم جیسا آدمی یہ سوچے گا کہ بھئی ایسا بولنا ٹھیک ہے کہ نہیں، کیونکہ خدا کا لفظ آ رہا ہے اس میں اور وہ آپ کو منی خدا بنانے والا ہے. منی خدا کا تو تصور وہی تھا جو مشرکین کا ہے، کیونکہ وہ اپنے معبودوں کو معبود مانتے تھے لیکن اللہ کو بڑا مانتے تھے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں.
تو بڑا کون ہوا اس میں؟ کون پہنچانے والے ہوئے؟ وسیلہ. اور اصل کس تک پہنچنا ہے؟ تو وہ بڑا ہے. وہ بڑا مانتے تھے، ان کو کیا مانتے تھے؟ چھوٹا. کیا اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر مانتے تھے؟ یہ بات یاد رکھیں جب ہم شرک کے بارے میں بولتے ہیں. بعضوں کا سوچتا ہے اور اکثر اس میں غلطی ہوتی ہے کہ اللہ کے برابر کر دینا. اور اکثر شرک کرنے والے کہتے ہیں ہم اللہ کے برابر تھوڑی نہ مانتے ہیں، اللہ کو بڑا مانتے ہیں. اللہ کے برابر کر دینا مقام و مرتبے کے اعتبار سے نہیں، عبادت کے استحقاق کے اعتبار سے. میرے جملے کو یاد رکھیں. اللہ کے برابر کر دینا کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایگزیکٹلی اللہ جیسا مانتے ہیں؟ کون سے دور میں لوگ اللہ جیسا اپنے معبود کو مانتے تھے؟ وہ تو چھوٹا ہی مانتے تھے ہمیشہ. بڑا اللہ ہے. اللہ کے برابر کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی معبود، یہ بھی معبود، تو معبود ہونے کا حق ان کا بھی ہے، اللہ کا بھی ہے. تو استحقاق عبادت میں دونوں کو برابر کر دیا. یہ بھی معبود ہے، یہ بھی معبود ہے. اس نے بھی یہاں کیا کہا؟ وہ تم کو میں نے خدا بنانے والا ہے. میں اس سے شروع اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں، اور ساتھ ساتھ وہ جو رد ہوا ہے فرقوں کا اس میں یہ بھی کچھ باتیں آ جائے. شاید یہ آئی ہو بات، پھر بھی میں اس کو کہہ رہا ہوں. اگر مان لیتے ہیں اس کو، کیوں میں نے خدا بنیں گے؟ اس لیے کہ وہ آپ کو دو چیزیں جنت میں دے گا: ہمیشہ کی زندگی اور کن فیکون کی صلاحیت آپ کو دے گا. کون بولا بھائی؟ جنت میں کن فیکون کی صلاحیت جنتیوں کو ملے گی. قرآن کی کس آیت میں اور حدیث میں کہاں ہے؟ غور کیجئے. بابوں کا انکار کرنے والا کہا جاتا ہے کہ دیکھو شیطان سے لڑتے 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 کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم خود ایک شیطان بن جاؤ. بعض اوقات آدمی کسی کی تردید میں، فتنوں کے رد میں کھڑا ہوتا ہے اپنے زون میں، لیکن سر کے اوپر کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ خود ہی گارڈن میں گھوم رہا ہوتا ہے پھدکتا ہوا. ایک وقت آتا ہے کہ اس کو پھر ایک مقام مل جاتا ہے، اور کچھ سکسیس بھی ملتے ہیں، مینی سکسیس. اس کے بعد اس کو ہو جاتا ہے سپر کانفیڈنس. میرے اتنے فالوورز ہیں، میرے اتنے لائکس ہیں، اور میں اتنا بڑا ہوں دنیا میں. The damage is done. The damage is done. وہ آدمی پھر خود کو ڈیمیج کرنے لگتا ہے. میرا اپنا ماننا ہے، اور عام طور سے تاریخ کا یہ یعنی اصول ہے کہ بعض اوقات اہل باطل خود ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنا ہی رد کر لیتے ہیں. تاریخ میں آپ دیکھ لیں، آدمی بہت اوپر تک جاتا ہے، اس کے بعد میں کچھ ایسا کرتا ہے کہ سیدھا نیچے آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، سلف کی رہنمائی اس کے پاس، اس کا منہج نہیں ہوتا ہے، اور اہل علم کی ماتحتی اس کے پاس نہیں ہوتی ہے. آزاد ہو جاتا، اتنا بڑا ہو جاتا، اب عالموں کے انڈر میں کہاں رہے گا یہ بیچارہ؟ عالم اس کے نیچے رہیں گے. وہ سدیس کی قلت کی اصلاح کرنے والا بنے گا جس کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، دیکھ کے غلطیاں کر رہا ہے آدمی. میری بات یاد رکھیں، جس کو سائیکالوجی معلوم ہے وہ گرینڈیوز نارسسسٹ ہے. بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم گا یہ، لیکن جو لوگ جانتے ہیں سائیکالوجی ان کو یاد رکھنا چاہیے. ان کی بہت ساری علامات ہوتی ہیں. نرگسیت جس کو کہتے ہیں، میں سپیریئر، امام مسلم کا جانشین، میں ایسا ہوں، سارے کچھ بھی نہیں، میں ہوں اصل. اپنی تعریف، اپنے آپ کو بڑا بنانا، باقی سب کو، دوسروں کے بڑے اچیومنٹس کو چھوٹا کرنا، اپنی چھوٹی اچیومنٹ کو بھی بڑا کرنا، اور اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرنا، دوسروں پر رد کرنا، ہمیشہ کیڑے نکالتے رہنا لوگوں کے، اپنے آپ کو ایک دم پرفیکٹ ماننا. اور اگر اپنی غلطی کوئی بتائے، چینجنگ گول پوسٹ اس کو کہتے ہیں. وہ ایک بات بولے گا، آپ اس کو پکڑنے جائیں گے، وہ اپنا گول پوسٹ چینج کر دے گا. آپ گول کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ، وہ گول پوسٹ ہی چینج کر دیا. ابھی کہاں گول کروں میں؟ تو اس کو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ چینجنگ گول پوسٹ، وہ ہمیشہ ایک بات رکھے گا، آپ اس کو رد کرنے جاؤ گے وہ دوسری بات رکھ دے گا، تیسری بات رکھ دے گا. آپ کبھی اس کو غلط ثابت نہیں کر پاؤ گے، اس لیے کہ وہ مناظرے کا اعلان کرے گا، بعد میں بولے گا پولیس پکڑ کے لے جائے گی تم کو، آؤ گے تو یہاں پہ. سوچیے، بہت سارے ہمارے اہل حدیث نوجوان اس سے متاثر ہوئے، بہت نہیں لیکن ہوئے.
گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ سب جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ہوئے. اور کیوں ہوئے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا وہ بھی تو دلیل سے بولتا ہے نا، اور صرف یہ ایک چیز جو کہ فی ذاتی ہی اچھی چیز تھی لیکن یہ گمراہی کا سبب بنی. کیوں؟ اس لیے کہ صرف دلیل دینا کافی نہیں ہے، دلیل کا جس بات کو آدمی پیش کر رہا ہے اس کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے. پھر اس دلیل کے علاوہ دلائل سے اس کو ملا کے دیکھنا بھی ضروری ہے. نہیں تو آدمی ایک ہی چیز کو پکڑ لے اور باقی نصوص کو، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتہاد کے لیے ضروری ہے کہ ایک باب میں وارد تمام احادیث کو جمع کیا جائے، کسی ایک مسئلے میں جتنی حدیثیں آئی ہیں ان کو جمع کیا جائے اور ان احادیث کے طرق بھی معلوم ہوں. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو استنجا کے لیے 3 پتھر مانگے. وہ 2 پتھر لے کر آئے اور ایک گوبر کا ٹکڑا رو تھا. آپ نے 2 پتھر لیے اور گوبر کا ٹکڑا پھینک دیا، کہا انہا رکس. صحیحین میں روایت موجود ہے. اب اس روایت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ 3 سے کم پتھر سے بھی استنجا کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اس میں نہیں ہے. لیکن مسند احمد کے ایک طریق میں ہے کہ آپ نے گوبر کا ٹکڑا پھینک دیا اور آپ نے کہا ائتنی بحجر، ایک پتھر اور لے آؤ. اب یہ طریق، یہ ایک اور جو ہے طریق سے بات آئی ہے جو اس میں غم ہو کہ کیا ہوگا. اس سے الٹا یہ معلوم ہے، پہلی حدیث سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ 2 پتھر کافی ہے، اور اس کو اگر نہیں جوڑا گیا تو وہی مطلب نکلے گا. اس کو جوڑنے کے بعد کیا معلوم ہوتا ہے؟ 3 پتھر اتنے ضروری ہیں، نہیں جاؤ اور ایک لے کر آؤ. تو بعض اوقات طرق اگر جمع نہ ہو تو مسائل اخذ کرنے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو بعض اوقات صرف دلیل دینا کافی نہیں ہوتا ہے. مسلم کی طریق میں ایسا ہے، لیکن مسند احمد کی روایت میں ایسا ہے. صحابہ کے بارے میں اپنی طرف سے باتیں کرنا اور لوگوں کو ان سے بدظن کرنا، یہ اتنا دور تک جائے گا کہ شیخین تک پہنچ چکا ہے. تقریباً ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ تک بات پہنچ چکی ہے. اس نے اتنا رد کیا حضرت معاویہ کو کہ بڑھتے 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 حضرت عائشہ بھی، اس کے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے ہو جائیں گے. اب حضرت علی آگے آئیں گے، اور آلریڈی اس نے بول چکا ہے اس طرح کی بات کہ پچھتاتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ثقیف ابن سعدہ میں جو کچھ اور جو فیصلے ہوئے اس کے اوپر. آج کیا ہوا اس کا نتیجہ دیکھتے تو وہ افسوس کرتے اس پر. میری خدا بنانے والا ہے 2 باتوں کی وجہ سے، کن فیکون اور ہمیشہ کی زندگی. لوگوں نے رد کیا. دیکھیے انسان بدعتی اہل الاہواء کی علامات میں سے ہوتا ہے کہ ان کے سامنے حق پیش کیا جائے تب بھی وہ اس کو قبول نہیں کرتے. ہم بعض اوقات بولتے ہیں نا اس نے غلطی کیا تو کیا ہوا. بڑے بڑے عالم غلطی کرتے ہیں، بڑے بڑے عالم غلطی کرتے ہیں، لیکن اہل حق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے، ان کی غلطی پر تنبیہ کی جاتی ہے، وہ اس کو کھلے دل سے قبول کرتے ہیں، کیونکہ وہ حق کو اپنے سے بڑا مانتے ہیں. حق ہمیشہ رجال سے بڑا ہوتا ہے. لیکن اہل ہوا کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے حق کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ تأویلات کا جال بننا شروع کرتے ہیں. اس نے کہا نہیں میں نے یہ کہا کہ وہ ایسا بنانے والا ہے، کیوں؟ اور اس نے ایک دلیل دی. اس میں ایک دلیل یہ دی کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر فجعلناہ سمیعا بصیرا. میرے پاس ویڈیوز ہیں، میں یہ مثال کے طور پر، کیس اسٹڈی کے طور پر اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. منہجی اعتبار سے نوجوان آج میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگ بار بار آپ کے سامنے آئیں گے. کیسے آپ کو پہچاننا ہے، گڑبڑ کہاں ہوتی ہے. ایک آدمی گلوبل لیول پر ایک فنامنا بن جائے، اسی طرح بولتے ہیں نا اس کو، لیکن وہ اتنا غلط ہو سکتا ہے کہ وہ کفر میں واقع ہوا، شرک میں واقع ہوا، جس کو ایک زمانے کے ایک لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ واقعی بہت زبردست ہے. ایسی شخصیات ہمارے سامنے آئیں گی جو اتنے بڑے بلنڈرز کریں گے. اگر ایمان لیا کہ اس نے دلیل بھی پیش کی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے
کہا کہ انسان کو اللہ نے سمیع بصیر بنایا، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، اور اللہ نے بھی کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی طرح کچھ نہیں، وہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ تو کہا دیکھو سمیع بصیر یہاں بھی ہے، سمیع بصیر وہاں پر بھی ہے، لیکن خالق مخلوق کا فرق باقی ہے، خالق مخلوق کا فرق باقی ہے۔ اس فرق کے ساتھ میں ہم مان رہے ہیں کہ دونوں اس کو بھی نہیں خدا بول سکتے ہیں۔ تو جنت میں کیوں؟ جنت میں کیوں؟ کیا انسان دنیا میں سمیع بصیر ہے یا جنت میں جا کے ہوگا؟ اور صرف انسان سنتا دیکھتا ہے یا جانور بھی؟ جانور نہیں سنتے دیکھتے بھی ہیں نا، تو منی خدا کس کو بول سکتے ہیں؟ منی خدا تم کو جنت میں بنانے والا اس لیے کہ دو چیزیں تم کو دے گا جو اللہ کی ہے، تم مخلوق رہتے ہوئے وہ چیز لو گے، صحیح ہے؟ سمجھیے بات کو۔ منی خدا بولنے کی وجہ اس کی عقل کے اعتبار سے یہ ہے کہ جنت میں تم کو دو ایسی چیزیں دے گا جو اللہ والی ہیں، کن فیکون والی اور ہمیشہ کی زندگی، اللہ کی صفات ہیں، وہ تم کو دے گا۔ ہاں لیکن تم کو دے گا اس اعتبار سے کہ دے رہا ہے، تمہارا نہیں ہو، اور تم مخلوق ہو، مخلوق مانتے ہوئے، خالق مخلوق کا فرق مانتے ہوئے یہ مان سکتے ہیں، پھر بول سکتے ہیں کہ میری خدا ہے۔ تو دنیا میں جو سمیع اور بصیر بنا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس سے زیادہ صفات دی، ارادہ بھی ہے اس کے پاس، حیات بھی اس کے پاس ہے، علم بھی اس کے پاس ہے، اور کتنی ساری چیزیں ہیں۔ تو مخلوق اور خالق کا فرق مانتے ہوئے یہ صفات تو دی ہیں، جیسے جنت میں تو دو چیزوں کا ذکر ہے، باقی یہ چیزیں بھی تو اللہ کی صفات ہے نا، سننا دیکھنا۔ تو سننا دیکھنا صرف مسلمان کو ملا ہے یا کافر کو بھی؟ تو کیا کافر کو ہم انہیں خدا بول سکتے ہیں؟ مخلوق خالق کا فرق باقی رکھتے ہوئے غور کریں، کیا خالق اور مخلوق کا فرق باقی رکھتے ہوئے کچھ اوصاف جو اللہ کے ہیں اگر بندے کو ملے ہیں تو اس اعتبار سے کیا ہم بول سکتے ہیں کہ یہ منی خدا ہے؟ تو پھر تو کافر کو بھی آپ بولو گے یہ بھی منی خدا ہے، کون نہیں؟ پھر انسان کی بھی قید کیوں؟ جنات بھی آ گئے، بلکہ جانور بھی آ گئے، حیات کی صفت تو جانوروں میں بھی ہے۔ خالق مخلوق کا فرق یاد رکھتے ہوئے، خالق اور مخلوق کا فرق یاد رکھتے ہوئے دو چیزوں کو بول سکتے ہیں، تو دو کی قید کیوں بھائی؟ ایک کیوں نہیں؟ دو ہی صفات دے گا اللہ ان کو جنت میں، اور بھی صفات ہوں گی۔ حیات نہیں ہوگی وہاں پر، حیات بھی تو اللہ کی صفت ہے، کلام بھی تو اللہ کی صفت ہے، تو جنتی کلام بھی تو کریں گے نا، کہ چپ رہیں گے؟ ان پر تسبیح تحمید جو ہے ان پر الہام کی جائے گی اور وہ بولیں گے، بات کریں گے آپس میں، کہ خالی بیٹھے رہیں گے چپ۔ تو یہ کئی صفات ان کو ملی، تو دنیا میں بھی تو ملی ہے، انسان کو بھی ملی ہے، جانوروں کو بھی ملی۔ آپ دیکھیے اس انالوجی کی بنیاد پر، اس طرح سے استنباط کا طریقہ اپنا کر ایک انسان نہ صرف جنتیوں کو بلکہ دنیا میں بھی، نہ صرف ایمان والوں کو بلکہ کافروں کو بھی، نہ صرف انسان کو بلکہ جانوروں کو بھی منی خدا بولنے کا دروازہ کھول رہا ہے۔ منی خدا نہیں، خالق مخلوق کا فرق یاد رکھتے ہوئے۔ مشرکین کے خالق مخلوق کا فرق یاد نہیں رکھتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے بار بار کیوں بتایا کون ہے جو خالق ہے، سب کا خالق ہے؟ وہ مانتے تھے نا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے معبود بنا رکھا تھا۔ تو منی خدا کا جو اس طرح سے اگر آدمی اپنی عقل استعمال کر کے اس طرح کی باتیں ایجاد کرے، آپ دیکھیے ایسا گندا کفر جو بعض اوقات یعنی قبروں کو پوجنے والے بھی نہیں کرتے ہیں، وہ بھی یہ نہیں مانتے اس طرح سے کہ جانور بھی جو ہے منی خدا ہیں، بولتا ہے کوئی ایسا، لیکن اس کا نتیجہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ اس طرح سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی دلیل دے رہا ہوتا ہے قرآن اور حدیث کی، لیکن وہ گمراہ ہوتا ہے، دلیل سے بعض اوقات وہ بات نہیں نکلتی ہے۔ سلف کے منہج کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کہیں جو ہم سے پہلے کسی نے نہیں کہی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ جو بات چلتی آئی ہے، متفقہ ہے، دیکھیں تقلید الگ ہے اور سلف کے منہج کی اتباع الگ ہے۔ تقلید کسی ایک شخص کی ہوتی ہے، یہ جو بولیں گے وہ صحیح،
لیکن سلف کا منہج وہ ہے جو متفقہ ہے. ان اللہ لا یجمع امتی لا یجمع امتی علی ضلالہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. تو سلف کا راستہ یہ ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہو وہ مانتے چلے آئے ہوں اس کو، چاہے عقائد کے باب میں ہو یا احکام کے باب میں ہو، یہ اصول ہوں، ایسے اصول جن کے ذریعے سے دین کو سمجھا جاتا ہے، اور عقائد و اعمال میں ایسی چیزیں جو سلف مانتے آئے ہیں اس سے انحراف نہیں ہے، سب کے درمیان متفق علیہ تھی. ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ منہج ہے، یہ منہج سلف ہے. اسی لیے بعض مسائل علماء نے عقیدے کی کتاب میں ذکر کیے ہیں. السنہ نام سے کتابیں لکھی ہے. سنہ کیا ہے؟ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس پر صحابہ چلے. امام احمد نے سب سے پہلی چیز کیا بیان کی اپنی کتاب السنہ میں؟ کہ ہم اس چیز کو پکڑتے ہیں جو صحابہ جس پر تھے. یہاں سے شروع کیا انہوں نے اپنی کتاب کو. تو یاد رکھیں کہ موجودہ دور میں نئے نئے افکار، نئے نئے مفاہیم، نئے نئے اصول اور نئے نئے پیمانے لے کر لوگ آئیں گے، آ رہے ہیں، اور بولنے کا انداز ان کا ایک ایسا ہے جیسے کوئی بہت بڑی علمی شخصیت بول رہی ہے، رک کے سوچ کے غور و فکر کر کے. اور آدمی دھوکے میں بہت سوچ کے بولتا ہے بھئی آدمی ہے، اندر کیا خرافات بھری ہوئی آپ تھوڑی نہ دیکھ رہے ہیں. کسی کا ادبی زبان میں کوئی غلط بات کو بول دینا اس کو صحیح نہیں بنا دیتا ہے، علمی انداز میں انالیسس کرنا اس کو صحیح نہیں بنا دیتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں دیکھیں. مثال کے طور پر امام اللالکائی پہ تنقید کر دی، امام البربہاری پر تنقید کر دی ڈاکٹر زبیر نے. سلفیت کو کہا کہ یہ امپورٹڈ سلفیت ہے. امپورٹڈ سلفیت کہاں سے آ گئی؟ ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے، امپورٹ بھی ہوتی ہے. عرب کے علماء سے. کیوں؟ کیونکہ منہجی اعتبار سے وہ لوگ اخوانیت کو بہت اچھی طرح سے نمٹے ہیں، خاص کر کے شیخ ربیع. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کو نہیں چاہیے. سب کو لے کر چلو، سب صحیح، کسی پر تنقید مت کرو، اہل بدعات سے تعلق مت توڑو، ان سے تعلق رکھو. یہاں دو غلطیاں ہوئی. حدیث لی کہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں کر سکتے. یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ ایک بدعتیوں سے تعلقات توڑ دو بھائی؟ کیونکہ حدیث میں تو آیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ مسلمانوں سے تعلقات نہیں توڑنے چاہیے. حدیث دلیل میں پیش کی. بولا بھالا مسلمان دیکھا دلیل ہے کے پاس، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. اس کا کیا مطلب ہے؟ مت بناؤ دوست برے کو. جب فاسق کو دوست نہیں بنا سکتے ہیں، من باب اولا بدعتی کو نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ البدعۃ اشد، بدعت زیادہ شدید ہے. یہ دلیل کیوں نہیں بیان کی؟ یا بھٹی والے کی اور عطر والے کی دلیل نہیں ہے؟ صحبت کے اعتبار سے کیا کہا؟ مطلب بیٹھو بھٹی والے کے پاس. تو یہ اس طرح کی بعض دلیلیں ذکر کرنا اور بعض کو حذف کر دینا اور اس سے اپنا مطلب لے لینا، اس طرح کی چیزیں کرنے کی وجہ سے بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اب یہاں یہ فرق نہیں کیا علماء نے، ہمارے اسلاف نے فرق کیا ہے، جیسا کہ آگے میں ذکر کروں گا اس کو انشاءاللہ. ہمارے اسلاف نے بتایا کہ دیکھو بدعتی میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے شکاری، دوسرا ہوتا ہے شکار، ہے نا؟ بدعت میں پڑے ہوئے لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بدعت گھڑنے والا، دوسرا ہوتا ہے بدعت میں پڑنے والا. یاد رہے گا یہ کہ ایک آدمی ہوتا ہے جو کچھ افکار پیش کرتا ہے، نئی باتیں پیش کرتا ہے، پھر اسی کے ضمن میں وہ آتا ہے جو اس کا چیمپئن ہوتا ہے، اس کا داعی ہوتا ہے، لوگوں میں اس کی ترویج کرتا ہے، سماج میں اس کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، بدعت کا داعی. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو علم کم ہونے کی وجہ سے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور وکٹم ہوتے ہیں. وہ دھوکہ کھانے والے ہوتے ہیں، دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا ہے، وہ دھوکہ کھانے والا ہوتا ہے. علماء نے کہا کہ جو دھوکہ کھانے والا ہے، عوام جو جہالت کی وجہ سے بدعات میں واقع ہیں، ان سے تعلق توڑنا نہیں چاہیے.
ان سے تعلق رکھنا چاہیے. اگر ان کو چھوڑ دیں گے ان کے حال پر، ان سے قطع تعلق کر لیں گے، ان کی اصلاح کون کرے گا؟ لیکن وہ لوگ جو بدعات کے داعی ہیں اور بدعات گھڑتے ہیں، اس کے لیے بحث و مباحثہ کر کے اس کو سماج میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی صحبت کی وجہ سے لوگ ان کو معتبر مانیں کہ ان کے ساتھ ہیں کا مطلب وہ معتبر ہی تو ہوں گے نا، تبھی تو یہ بیٹھتے ہیں. یا پھر یہ کہ ان کے اثر سے ہم گمراہ نہ ہو جائیں. یہ جو تفریق سلف میں ہے، انہوں نے نہیں دیکھا اس کو. اور مجھے تعجب ہے کہ مطلب پڑھنے لکھنے والا آدمی کیسے نہیں دیکھا یہ. اور انہوں نے کہا، ڈاکٹر زبیر نے، یہ ساری کتابیں اس میں بدعتیوں کو یہ کرو وہ کرو، اس طرح کی باتیں ایک دم، کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ سارے مسلمانوں سے تعلقات ختم ہو جائیں گے، کیسا رہے گا، امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اس طرح کی باتیں جو بھی انہوں نے کہی، انہوں نے یہ فرق ہی نہیں کیا. تو انہوں نے ایک مفروضہ قائم کر لیا کہ نہیں، لوگوں سے مل جل کے رہنا چاہیے. پھر یہ جو ہمارے علماء بول رہے ہیں کہ بدعتیوں سے دور رہو، یہ برے لوگ ہوتے ہیں، ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے، تو یہ کیا ہیں؟ یہ غلط لوگ ہیں، متشددین ہیں. یہ تشدد ہے دین کے نام پر، جبکہ ان کو نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کیا ہے. سلف کا منہج اگر آدمی نہ دیکھے اور قرآن و سنت کے نصوص کو آدمی اپنے طور پر اس کو لے کر اس کا معنی طے کرنے لگے، ایسا آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. نوجوان خاص طور سے دیکھیں، بوڑھے کی رائے بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ وہ سب دیکھ لیا ہوں میں زندگی. شروع میں بہت باغ دکھائی دیتا ہے، باغ میں وہ کھنڈر ہوتا ہے. شروع میں باتیں ان کو، بوڑھا سٹیبل ہوتا ہے، بعض اوقات ضدی بھی ہوتا ہے. لیکن بڑھاپا یا عمر ایک چلی جانے کے بعد میں انسان کی رائے میں استقرار آتا ہے، وہ جلدی بدلتا نہیں. لیکن جوانی میں جیسے نیند میں آدمی کروٹیں بدلتا ہے، نوجوان میں رائے کا تلون اس طرح سے بہت جلدی ہوتا ہے. اور یہ بہت اچھا ہے. جیسے باغ میں بچے تتلی کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی یہ تتلی تو کبھی وہ تتلی، تو نوجوانوں میں یہ ہوتا ہے. کوئی چیز ان کو اٹریکٹ کرتی ہے تو فوراً اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. سوچنے میں اور دوڑنے میں زیادہ ڈسٹنس نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے اگر ان کے لیے رہنمائی نہ ہو، ان کے پاس کچھ فنڈامنٹلز نہ ہو، اصول نہ ہو، منہجی باتیں ان کے سامنے نہ ہو، تو ہر دلیل دینے والے کے پیچھے دوڑنے لگیں گے. بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ بات ادھوری تھی اور یہ بات غلط تھی اور یہ گمراہ تھا. بعض اوقات کسی کے پیچھے گمراہی میں آدمی چلا جاتا ہے، بہت دیر کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ گمراہ تھا. پھر یا تو فضیحت ہوتی ہے یا پھر غلط پر آدمی جمع رہتا ہے کہ اب بہت دیر ہو گئی، اب واپس نہیں آ سکتا، میں پوری زندگی اس میں لگ گئی. اسی لیے بہت سارے لوگ آپ دیکھیں جو بدعات میں پھنسے ہوتے ہیں، سماج کے دباؤ کی وجہ سے چھوڑ نہیں پاتے اس کو، کیونکہ ان کی جڑیں پوری اس میں زمین میں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ صرف دلیل دینے والے کے پیچھے چلنا نہیں، دلیل کا اس کی بات کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے اطراف جتنی دلیلیں ہیں ان کو دیکھنا بھی ضروری ہے. لیکن اس کے لیے ہم کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ان دلائل سے سلف نے کیا معنی لیا ہے، انہوں نے کیا مانا ہے، کیا نہیں مانا ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا، اس بارے میں بھی دلیلیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو شکر کے طور پر روزہ رکھا، اور بھی کئی دلیلیں ہیں. تو کیا صرف دلیل دینے سے کوئی بات صحیح ہو جاتی ہے؟ نہیں. اب بعض لوگ کہیں گے پھر پہلے بھی تو تقلید کرتے تھے، ابھی بھی آپ تقلید کی دعوت دے رہے ہو. بعض لوگ ایسا بولتے ہیں کہ سلف کا منہج کہاں سے لائے، پہلے تو نہیں تھا. بس 2 ہی چیزیں ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے، قرآن حدیث، بس اس کے مطابق جو بات ہے لو، نہیں تو مت لو. بلا شبہ آج بھی ہمارا وہی اصول ہے. لیکن آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ کی جو آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو تعارف کرایا صراط مستقیم کا، اس تعارف میں رجال کو ذکر نہیں کیا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پر ہم کو جمائے رکھ، اس کی رہنمائی عطا کر. کون سی صراط مستقیم؟ قرآن و حدیث. اللہ نے کہا ہے اس کا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں بتایا ان لوگوں کا راستہ. تو اللہ نے کس کا ذکر کیا یہاں پر؟ لوگوں کا. بعد والے ہمارے یا ہمارے دور کے یا ہم سے پہلے والے. انعمت علیہم صراط الذین
انعمت علیہ جن پر تو نے انعام کیا ہم سے پہلے کے، دنیا میں ہدایت پا کر آخرت میں ان کا انجام اچھا، جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے توفیق موجود ہے، صحابہ، انبیاء، اور پھر وہ لوگ جو ان کے راستے پر چلے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں اللہ نے افراد کا ذکر کیا، لوگوں کا ذکر کیا۔ معلوم ہے کہ صراط مستقیم کی معرفت میں کہیں نہ کہیں لوگوں کا بھی دخل ہے۔ ہم سے پہلے جو لوگ راستہ چلے ہیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے۔ مغضوب علیہم کون ہیں؟ وہ جنہوں نے جانتے بوجھتے راستے کی مخالفت کی، خواہش پرستی کی بنا پر اللہ کے عذاب کے حقدار بنے۔ دوسرے ضلال کون؟ جنہوں نے علم کے بغیر ہی عقائد اور احکام اور اسی طرح سے فلسفے گھڑے، علم کی کمی کی وجہ سے وہ منحرف ہو گئے، ایک علم کے باوجود ایک لا علمی کی وجہ سے۔ ایک کی مثال یہود ہیں، دوسرے کی مثال نصارہ ہیں۔ تو یہاں ایک بات یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صراط مستقیم کی پیروی کا جب حکم دیا تو اس کے تعارف کے لیے لوگوں کا تذکرہ کیا، یہی ہمارے سلف ہیں۔ تو سلف کے راستے پر چلنا، سلف کے راستے پر چلنا، یہ صراط مستقیم، اس کا ذکر خود سورۃ الفاتحہ میں، اس کی اہمیت اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ سلف کے منہج کی پیروی ضروری ہے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے سورہ فاتحہ ہی آپ کے پاس دلیل ہے، کیونکہ اس میں جن پر انعام ہوا سلف، اور صراط مستقیم ان کا راستہ۔ تو سلف کے راستے کی بھی، راستہ سے مراد کیا ہے؟ منہاج، نہج، اسی کو یہ لفظ کہا جاتا ہے۔ تو آج جو کہا جا رہا ہے، بعض لوگ جیسا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا آپ لوگ بول رہے ہو، منہج منہج منہج، سلف کا منہج کہاں سے آ گیا؟ یہ آیا سورہ فاتحہ میں سے۔ کہاں سے آیا یہ؟ سورہ فاتحہ میں سے۔ اگر یہ غیر اہم ہوتا تو ہر نماز میں مانگنے کا حکم اللہ نہیں دیتا۔ یہی صراط مستقیم ہے، یہی سلف کا منہج ہے، یاد رہے گا یہ۔ تو اب جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ پہ چھائے ہوئے ہیں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، ان کا کوئی چینل نہیں ہوتا، فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہوتا ہے، نہ وہ ٹویٹر ایکس پہ ہوتے ہیں، زیادہ فیمس نہیں ہوتے ہیں، ہوتے بھی ہیں تو کتابوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں، بعض خطابات ان کے ہوتے ہیں، اور بولنے والے ویسے وہ نہیں ہوتے ہیں۔ جتنے بڑے علماء کو آپ دیکھیں گے، دیکھیے خوبصورت کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ بدصورت کو اپنے آپ کو بنا کے پیش کرنا پڑتا ہے خوبصورت۔ علماء کو دل لبھانے والے انداز میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا کام ہے جو بات صحیح ہے اس کو بیان کر دو، جو بات صحیح ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دو، اس کے لیے ان کو زیادہ لا و لپیٹ اور اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ حق کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں۔ قولوا قولا سدیدا، اور خاص طور سے اس وجہ سے بھی کہ ان کی عمریں ہو چکی ہوتی ہیں، سب دیکھ چکے ہوتے ہو دنیا میں، فیمس ہونے کا شوق، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن موجودہ دور میں انٹرنیٹ کی برکت سے کہیں گے اس کو کیا کہیں گے، انٹرنیٹ کی وجہ سے ایسے لوگ بہت چمکتے ستارے بن گئے ہیں کہ جن کو کچھ بننا ہے، اور اس کو تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ میرے اتنے فالوورز ہیں، میرے فلاں سپیچ میں اتنے 10 لاکھ لوگ تھے، یا میرے فالوورز اتنے ملین میں ہیں۔ یہ وہی آدمی گنتے بیٹھتا ہے جس کو اپنی نیکیاں اور اپنی غلطیاں گننے کے لیے اس کی وہ ہٹا کے یہاں گننا شروع کر دیتا ہے، اصل وہ گننا چاہیے آدمی۔ اس طرح کے لوگوں کی نگاہ ہی اسی چیز پر ہوتی ہے، اور وہ چھپتا نہیں ہے۔ شہرت کا شوق چھپتا نہیں ہے، وہ چھپتا ہی نہیں ہے، کتنا بھی چھپائے آدمی اس کو، کہیں نہ کہیں سے وہ نکلتا ہے، اس کی جملوں میں کہیں نہ کہیں سے وہ آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ ہاں ہوتا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں اس پر فخر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اچھی علامت نہیں ہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ سلف کا معاملہ یہ تھا، کاش کہ کوئی ایسی جگہ ہم کو ملے جس میں ہم کو کوئی پہچانتا نہ ہو، کیونکہ شہرت انسان کی نیکیوں کو برباد کرتی ہے۔ شہرت کا شوق
آدمی کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ عقل مند آدمی کبھی بھی ایسا نہیں کرتا ہے۔ اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ شہرت ملے گی تو بینک اکاؤنٹ ضبط ہو جائے گا، پسند کرے گا؟ کون آدمی پسند کرے گا؟ چور کے ڈر کی وجہ سے آدمی جیب میں پیسے دکھاتا، دیکھو میرے پاس کتنے پیسے ہیں، کرتا کوئی ایسا؟ چھپاتا ہے، بیگ ایسا رکھتا ہے، ہاں نکلتا ہے اے ٹی ایم سے تو یہاں وہاں دیکھتا ہے، چھپا کے بتاتا نہیں کتنے ہیں، بلکہ پیچھے والے کو نہیں بتاتا ہے، جو ویٹنگ میں ہے بھائی جلدی کرو میرا نمبر آنا ہے، اس کو بھی نہیں بتاتا، وہ لیتا چپ چاپ سے رکھ دیتا ہے کہ چوری نہ کرے۔ تو پسند نہیں کرتا ہے کہ شہرت ہو، میرے پاس یہ ہے، اس وقت میں میرے پاس یہ کچھ ہے، کیوں؟ چوری ہو سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے، چھن سکتا ہے۔ لہذا جس کو نیکیوں کی واقعی قدر ہو وہ ایسے تمام اسباب سے بچتا ہے جس میں شہرت کا پہلو ہو اور اس کے اندر دکھاوے کا جذبہ پیدا ہو کر اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ تو منہج سلف کے بارے میں یہ بنیادی کچھ باتیں، چونکہ آپ بار بار اس موضوع پہ سنتے رہتے ہیں اور آج کل بہت زیادہ ہمارے اہل علم اس پر بول رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے بولنے والے بڑھ گئے ہیں اور ہر آدمی دیکھ رہا ہے کہ گاڑی اسی پیٹرول پہ چلتی ہے۔ دلائل اگر قرآن حدیث نہیں دو گے لوگ آپ کو گن رہے نہیں، اس لیے ایسے لوگ بھی جو پرلے درجے کی تقلید کرنے والے تھے، غالی درجے کے، یہ بولنے والے کہ بھائی قرآن حدیث ہم نہیں سمجھ سکتے اسی لیے تو ہم کو امام کی تقلید کرنا ضروری ہے، آج وہ لوگ بھی بول رہے ہیں قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ اسی کے ذریعے لوگ آج آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، اب چونکہ سب اس طرح سے بولنا شروع کر دیے ہیں، دلائل دینا شروع کر دیے ہیں، اب اس میں دوسرا مرحلہ ہے دھوکے کا۔ دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک تو ہے کہ سماج ایسا ہے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، بڑے جو بولے وہ کرتے رہو، پیر صاحب جو بولے وہ کرو، مولوی صاحب جو بولے وہی کرو، وہی صحیح ہے، ایک وہ مرتبہ ہے۔ وہاں ضروری ہوتا ہے کہ دلائل کو ٹھوک پیٹ کے بیان کیا جائے، لوگوں کو اصل کی طرف، دلائل کی طرف لایا جائے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ لوگ دلائل سب دینے لگتے ہیں، وہاں کنفیوژن